السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علمی محفل میں۔ ہمارے مہمان ہیں سید فیاض حسین نقوی صاحب۔ اب ان سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں تھی گفتگو نبی کے ولادت پاک کے بارے میں، اور وہ بعد ایک ٹاپک بدعت کے اوپر چلا گیا۔ لیکن ہم گفتگو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات میں تو ہم جتنا بھی بولے وہ کم ہے۔ ہم تھوڑا سا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے بارے میں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے نور من نور اللہ، وہ نور ہے اللہ کے نور سے، وہ اس کا کیسے ہم اس کو کریں گے؟ یہاں پر ایک کہا جاتا ہے کہ وہ بشریت کا تقاضا، دوسری سائڈ پہ وہ کہا جاتا ہے وہ نور کا تو وجود کے بارے میں، اور اس کے تھوڑا سا آپ اس کی روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں شاب ابی طالب میں ہوا، یکم عام الفیل کو۔ تو یہ ظہور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ موجود پہلے تھے اور ظہور ہوئے، ان کا آنا بعد میں ہوا۔ یہ تو ہر حالت میں ٹھیک ہے، کسی بھی حالت میں۔ ٹیکنالوجی میں آج لے لیں، آج کی دنیا سائنسی دنیا میں لے لیں، آج آپ علمی دنیا میں لے لیں، ادبی دنیا میں لے لیں، قرآن کی زبان سے لے لیں، اسلام کی زبان سے لے لیں، ہر حالت میں یہ بات درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ چونکہ ایک اسلام مسلمانوں کا خوبصورت مذہب ہے، اور پھر قرآن مجید کو جو مقام حاصل ہے، اور وہ حاصل جو مقام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منسوب ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن بھی خاتم یعنی کہ کتابوں کی خاتم جیسے اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک کتابوں کی انتہا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید میں خود ہی اس نے دعویٰ کر دیا، اللہ کی کلام ہے، اس لیے دعویٰ کرنا اللہ کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم المرسلین ہیں، نبیوں کی خاتم النبیین ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، ان کی جو کتاب ہے وہ زبان خدا ہے۔ بے شک اگر خدا نے گفتگو کی تو وہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے کی۔ نبی اکرم بولتے تھے تو خدا کی آیات نکل رہی ہوتی تھی، تو خدا تو نہیں بولتا تھا، لیکن رسول کی زبان سے خدا بے شک بولتا تھا۔ صحیح۔ اب قرآن میں یہ ہے کہ پہلی تخلیق کے بارے میں تھوڑا سا ایک لمحہ بولوں گا کہ آدم جب پیدا کر اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زمین پر ایک آدم یعنی کہ انسان کو خلق کروں، تو فرشتے نے کہا نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ خون ریزی کرے گا، یعنی کہ ابھی آدم بنے نہیں، آدم کو کچھ ہوا نہیں، تو وہ فرشتے جانتے تھے کہ خون ریزی کرے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور بھی جملہ بولا کہ سب نبیوں سے اللہ نے وعدے لیے۔ اس کا مقصد ہے نبی تو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، وعدے اللہ پہلے لے رہا تھا عالم ارواح میں، تو اس وقت موجود تھا۔ پھر تیسری بات یہ بنتی ہے کہ جب آدم کو کہا کہ میں اس میں جب فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس آدم میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدہ کرنا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے قرآن سورہ سوال میں سوال کیا کیا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب فرشتے سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس۔ آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، سب فرشتے کر رہے ہیں، ابلیس نہیں کر رہا، تو جو سجدہ نہیں کر رہا اللہ اس سے پوچھ رہا تو کیا عالین میں سے ہے؟ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس کا مقصد ہے کہ کوئی ایسی مخلوق وہاں موجود تھی، خدا کی خلق کی ہوئی ایسی موجود تھی کہ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ نام بتاؤ، نام بھی انہوں نے بتائے۔ تو وہ نام کس چیزوں کے تھے جس کو یعنی کہ فرشتے اتنا جانتے تھے کہ آدم پیدا ہوگا تو زمین پہ خون ریزی کرے گا، تو اس کا مقصد ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موجود ہیں یا نہیں ہیں، جس کا وہ یا رسول اللہ کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا نہیں ٹھیک، کچھ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول کہیں وہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس جہان سے جا چکے ہیں۔ تو ہم ایک اس کے بارے میں کہ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو نہ تو وہ کہیں سے آئے نہ وہ کہیں گے، ایک تقاضا بشریت کے تحت وہ تو اس جہان سے رخصت ہوئے، جن کے وہ مدفون بھی کیے، جو نبی اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طریقے سے سب کچھ ہوا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو یا رسول اللہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اس کو اگر ہم پہلے ہی مضمون سے متصل کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت ان کا ظہور ہوا، پیدائش یعنی کہ تخلیق، خدا نے خلق پہلے کر دیا تھا،
کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اتنے نبیوں کے بعد آئیں گے. آج بھی دنیا میں بہت کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سب سے آخر میں جو ہے سب سے مین شخصیت کو بلایا جاتا ہے. تمام انبیاء کے بعد ایک مین شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بلا کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایک ایسا دور تھا جو درمیان میں دور تھا. اس کائنات کے پہلے بھی ہم نبی گزر چکے تھے, آنے والی انسانیت نے بھی آنا تھا, اور اس انسانیت کو اب علمی دنیا میں بہت ترقی ہوئی تھی, اور اس ترقی سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس ترقی کے برابر لے آؤ. تو پھر یعنی کہ خدا نے خود نبی اکرم کو کہا کہ اگلوں کو بھی ساتھ ملا لو, پچھلوں کو بھی ساتھ ملا لو, تو پھر یہ اعلان کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعلان کیے وہ ایک دنیا کے لیے ایک باعث رحمت, ثواب اور ایک انتہائی علم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موجود تھے, یہ تو بات پہلے ہم نے ثابت کر دی. اب بعد میں موجود ہیں تو اس کے لیے بھی ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا ایک مکتب فکر, تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ اس بات کو تو لازمی مانتے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو شہید کو مردانہ کا وہ رزق بھی کھاتے ہیں. اب شہید دنیا میں تلاش کر لیں, پوری دنیا میں تلاش کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ جس کے اوپر پوری کائنات کے لوگ متفق ہیں وہ کم از کم 2-3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جناب امیر حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جناب جعفر طیار اور جناب امام حسین علیہ السلام, یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو کسی صورت میں بلایا نہیں جا سکتا. خصوصاً امام حسین علیہ السلام تو, اور جوان جنت کے سردار بھی. بھائی امام حسین شہید ہو کے زندہ ہوں تو جو شہید ہونے پر زندہ کرنے والا, کتاب قرآن لینے والا, تو وہ امام حسین سے تو 1000 گنا افضل ہے یار. یہ ہو ہی نہیں سکتا حسین علیہ السلام زندہ ہوں اور رسول نہ زندہ ہوں, یہ بھی بات نہیں مانی جاتی. اب پھر قرآن سے ہم ایک دفعہ اور پوچھتے ہیں تو وہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے کہ تمام نبیوں کے اوپر محمد مصطفیٰ گواہ ہے. تمام نبیوں کے اوپر مصطفیٰ گواہ ہیں. تو نبی تو پہلے گزر گئے سارے, تو یہ محمد مصطفیٰ جو ہیں پہلے موجود تھے تو ان کی گواہی دیں گے نا, ان کے اوپر شاہد تب ہی ہو سکتا ہے نا کہ پہلوں کا دور دیکھا ہے. صحیح. اب شہید ہیں, زندہ ہیں, اور وہ یقیناً اس دنیا میں موجود ہیں. اگر اللہ نے شہید کو زندہ کیا ہے تو وہ جو اللہ کا سب سے محبوب ہستی ہے وہ زندہ ہے. اگر اس دنیا میں نارمل لے لیا جائے, نارمل دنیا میں, کہ ہم جیسے عام آدمی کہہ دیتے ہیں بھائی اقبال تو ابھی زندہ ہے, اقبال زندہ ہے, قائد اعظم ابھی بھی زندہ ہے, اب بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, کیونکہ اس کی فکر زندہ ہے. یہ کہنے پر کسی کو اعتراض نہیں, صرف محمد مصطفیٰ پر اعتراض ہے. جس کی کتاب, جس کا قرآن, جس کی زبان, جس کی احادیث, جس کے فرمودات اس کائنات کو روشن کیے ہوئے, وہ زندہ نہیں, وہ ہر لمحے زندہ ہے محمد مصطفیٰ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ محمد مصطفیٰ گزر گئے تو وہ گزر گئے سے مانگے گا کیا, وہ گزر گئے سے حاصل کیا کر سکتا ہے. خداوند عالم نے تو خود قرآن میں کہہ دیا کہ ہم ایک چیز کو بدل دیتے ہیں, ختم نہیں کرتے. اللہ جس کو حیات دے دے اس کو موت نہیں آتی, اور اللہ نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے تاکہ موت بھی ایک خلق ہے, یعنی خلق خدا میں سے ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں موجود ہیں, زندہ ہیں, اور خدا جس کو چاہے زندہ رکھے. اس میں کوئی شک, اس کی زندہ ہونے کی ایک یہی بات کافی ہے. باقی تو بہت ساری باتیں دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد نام پاک اسی طرح لیا جا رہا ہے جیسے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے اپنے اندازوں میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے تھے. اگر وہ 1400 سال پہلے تو انہی کے کہے ہوئے فرمودات, فرمان آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کیوں ہے, کیونکہ آج بھی ہم ان سے روشنی لیتے ہیں. تو شاہ صاحب جو ہم یہاں ایک بات میں مدخل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, موجود نہ ہونا, وجود نہ ہونا, اس کا یہ مقصد نہیں کہ انسان نہیں ہے. یعنی کہ موجود نہ ہونا, وجود نہ ہونا, چھپ جانا, اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان مر گیا اور انسان ختم ہو گیا. اللہ نے 4 انبیاء, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, بھائی لاؤ وجود ان کا کہاں ہے, لاؤ موجود ان کا کہاں ہے, ان کو تو مان لیتے ہیں, پر ہمارا نبی تو سب نبیوں سے افضل ہے, سب نبیوں سے افضل ہے. لیکن اس نے اس شریعت کو دکھایا کہ اس دنیا میں آنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. سمجھنے میری بات. اور وہ اس طریقے سے گزرے ہیں کائنات میں کہ جس کی مثال نہیں ملتی, اور یقیناً ہر حال میں وہ زندہ ہے. شاہ صاحب نبی کے معجزات تو بہت سارے ہیں, کچھ معجزات کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے معجزہ شق القمر ہے مدینے سے یہاں, کس طرح ماں نے لیا ہے دین کو آغوش میں, اس کے بارے میں کچھ روشنی آپ ڈالیں گے؟
جی بالکل، شکل قمر کا جو واقعہ ہے یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے پہلے نبیوں سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ کر کے دکھائیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، معجزات مانگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے معجزہ مانگا، تو یعنی کہ زمین کے معجزوں سے تو وہ عاجز آ چکے تھے، اور وہ بالکل عاجز اس طرح سے کہ کبھی کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بتوں کو کہتے تھے کہ وہ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، تو کبھی کسی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو برا نہیں کہا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو محمد مصطفیٰ کے اندر ہی غلطی نہیں ملتی تھی، وہ خدا کی طرف کہاں جاتے، یعنی کہ ان کا وجود اتنا کامل تھا۔ تو جب ایک معجزہ مانگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شام کو اس پہاڑی پہ، تو جب وہ خانہ کعبے کے بالکل قریب ہی ہے، آج کل وہاں پر یہ پرنس جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے گھر بنے ہوئے اس پہاڑی کے اوپر، وہ موجود ہے ابھی بھی، اور یہ بھی دیکھیں کہ جانتے یہ بھی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گھر اسی جگہ پہ بنایا جہاں معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قمر یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اس وقت انہوں نے، ان کے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ معجزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دکھا دے گا، اور کچھ نے کہا دیکھنے کے بعد بھی وہی الفاظ بولے کہ نہیں، یہ بہت بڑا ساحر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس نے یہ بھی کر دکھایا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے محبوب نے جتنے معجزے دیے، اس میں سے اگر کوئی آج معجزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھوں کہ کیا معجزہ ہے، کہ نبی اکرم کی ذات کتنی بڑی تھی، کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنا قرب خدا رکھتی ہے، کتنا واقعی سردار انبیاء ہے، اگر پوری نبی اکرم کی سوانح حیات کا احاطہ کرتے ہوئے کوئی انسان معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی گھر میں کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے اپنے قرآن مجید کو کھولے اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس سے بڑا معجزہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا قرآن ہر گھر میں پڑھا ہے، لیکن ہم نے اس کو معجزہ نہیں سمجھا، ہم نے اس کو کتاب بھی نہیں سمجھا، اس کو اللہ کی زبان بھی نہیں سمجھا، ہم نے صرف قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے یا الماری سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں، اس میں کوئی شک۔ شاہ صاحب، جب ہم قرآن کے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اور قرآن ایک نو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں کہ قرآن ایک خود اپنی ہی ذات میں بہت بڑا معجزہ ہے، تو جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ایک معنی آپ کو سمجھ آتا ہے، اور اس معنی کو پھر جب آپ دوبارہ ہوئی اسی آیت کو، اسی سورت کو یا اسی پارے کو آپ دوبارہ پڑھنا شروع تو آپ کو ایک اور معنی آپ کے سامنے آتا ہے، اور قرآن کے معنی در معنی موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہی ایک معجزہ ہے۔ اب اگر انسان اپنی ہی کوئی گفتگو کرے تو اس میں شاید وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی ان باتوں میں آپ آیات کو پڑھتے ہیں، ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، تو اس میں سے آپ کے اوپر رحمتیں بھی ہوتی ہیں اللہ کی، اور آپ کے اوپر راستے بھی کھلتے ہیں، اور آپ کے اوپر جو کل بھی گرہیں لگی ہوتی ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاہ صاحب، جب قرآن کے آیات تو 6666 ہیں، ان میں مختلف آیات میں مختلف باتیں گفتگو بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات ہے۔ اب ہم اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، جب ہم قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا، وہ قرآن نے جتنی بھی بیان کر رہا ہے، وہ جو کچھ الفاظ کا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی، یعنی کہ یہ پوری دنیا کے ہر انسان مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ہم سب کہتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، کوئی تحفہ لے کے جائیں، وہ تحفہ کتنا ہی قیمتی ہو، وہ تسبیح ہو، وہ سجدے گاہ ہو، وہ قرآن ہو، تو دینے والے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ مجھے اس نے دیا۔ کم از کم اتنا تو مانو کہ نبی اکرم نے اس دنیا کو ایک تحفہ دیا ہے، قرآن۔ اب جو تحفہ دے رہا ہے، اس تحفے کو چھوڑو، تحفہ دینے والے کا معیار دیکھو کہ وہ اپنے معیار سے کیا آپ کو کیا دے رہا ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ تحفہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ تحفہ اپنی بساط سے کم دیتا ہے، اپنی بساط سے بڑھ کے نہیں دیتا۔ اس میں کچھ تو نبی اکرم کی بساط کو سمجھنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ بھئی یہ قرآن مجید جو تحفہ دے کے گئے ہیں، تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک ذکر ہے کہ مثال اس قرآن کی آیات کا اور اس کے فرمودات کا بھی ہے کس کی زبان، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس نے ایک دن کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں آج آپ کو قرآن کی تفسیر بتاؤں گا، سورۃ الحمد کی۔ تو جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز سے بیٹھے فجر تک ابھی بائے بسم اللہ کے نقطے کی تفسیر نہیں ہو سکی تھی۔ تو بھائی اس کو سمجھنا، اور اس دنیا میں سوائے محمد والے محمد کے کوئی آدمی اس قرآن کی ایک آیات تو کیا ایک لفظ کی
تفسیر نہیں کر سکتا، پوری زندگی لگا رہے۔ یقیناً خدا کا فرمان 100% سچ ہے کہ ہم جیسے، یعنی کہ جب حضرت علی کا یہ مقام ہو گیا کہ ایک نقطے کی تفسیر ہو رہی ہے، تو پھر تو اللہ کو واقعہ ہی لکھنا چاہیے تھا کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کو، اور جب انسان لکھنا شروع کر، حقیقت یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ملتی ہے؟ دلیل ہمیں ایک رات میں مل گئی۔ عبداللہ بن عباس بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت علی علیہ السلام بھی علم کے یعنی کہ باب ہیں، بے شک ان کے بارے میں تو ہم گفتگو کریں گے ہم اپنے اگلے پروگراموں میں، لیکن اب جو یہ بات حضرت ابن عباس کی آپ نے کہی کہ وہ رات کو بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اور صبح فجر تک، اور صرف حضرت علی نے بسم اللہ کے بے کے نقطے کی شرح بیان کرنی شروع کی اور صبح فجر کی اذانیں ہو گئی، وہ مکمل نہ ہو سکی۔ تو حضرت ابن عباس کا ایک کہنا تھا کہ وہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میں اس دن اپنے آپ کو ایک سمندر کے سامنے ایک کوزے کے برابر بھی نہیں تھا فیل کر رہا کہ وہ علم کا کتنا بڑا سمندر، اور جن حضرت علی کے پاس وہ علم آیا، ان کے جو جنہوں نے عطا کیا، ان کے بارے میں لوگوں کا رائے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس سے حضرت علی کو دیکھیں، ان سے پتا چل جائے کہ ان کو سکھانے والا کون تھا۔ اور دوسری بات ہم شاہ صاحب، ہم حضرت علی کو سکھانے والا کون تھا؟ یہ کتنا خوبصورت بات کیا، وہ انا مدینہ العلم و علی الباب، علی تو صرف ایک دروازہ ہے، شہر علم کی بات کیا کریں گے؟ ان کے بارے میں تو ہم وہی بات آ جاتی کہ ہم تو شاید وہ ہمارے پاس وہ زبانیں نہیں، وہ زبان نہیں کہ ہم ان کی شان میں وہ بیان کر سکے جس کے بارے میں کلام پاک خود بولتا ہے۔ کل یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور وہ تمام درخت قلم بن جائیں اور اس کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیں، تو وہ کلمیں گھس جائیں گی اور وہ پانی سیاہی ختم ہو جائے گی، اس کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی، جن انسان بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ تو شاہ صاحب ہم گفتگو کریں نبی قسم کی شان برکات کے اوپر۔ ایک کلام پاک کی آیت آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت اچھی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن جتنی کی جائے ایک ہی لفظ کے اندر اگر سمجھایا جائے چھوٹے سے جملے میں، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، بھائی رب العالمین اگر ہے رب العالمین تو اس کو رحمتیں تو ہر جگہ پہ بھیجیں گے، ہر جگہ پہ، تو وہ رحمت جو سب سے بڑی ہے وہ رحمت العالمین ہونی چاہیے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہہ کے رب العالمین نے اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو میری عظمت جو ہے کہ میں خالق کائنات ہوں۔ تو رحمت کائنات کون ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو اس طرف کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کی شان ہم کیا بیان کریں، ان کی شان، بھائی نہیں، ان کی شان ہے علم، نبی اکرم کی شان ہے علم۔ اس کائنات میں پوری دنیا کی سب سے عظیم جو چیز ہے وہ ہے علم، عقل، عمل، یہ چیزیں یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کہیں کوئی مل سکتی؟ طب لینی ہو، کیمسٹری لینی ہو، میتھ لینا ہو، پوری کائنات کے تمام علوم جو ہیں وہ مدفن ہیں، یعنی کہ مدفن سے چھپے ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ انسان کی کوشش ہے تلاش کر کے۔ شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا علمی محفل میں جو پروگرام ہے تھا وہ نبی قسم کی شان بابا کا 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھا، لیکن ہم نبی قسم کی شان میں گفتگو تو کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام اور بھی کریں گے، وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ مجھے حیدر جہانگیر چشتی، سید فیاض حسین نقوی، ایڈیٹر ان چیف علم نیوز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔